اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ اور معراج کب کروائی؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ غمگین تھے، بہت چند واقعات قریب قریب ایسے پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کی وجہ سے غمگین ہو گئے۔ تو آپ کا غم ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی۔ ایک تو طائف کا واقعہ پیش آیا کہ طائف کا واقعہ ایسا سنگین واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے زندگی کے سب سے مشکل دن کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ عائشہ، جب مجھے طائف کا واقعہ یاد آتا ہے تو میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے سیٹیاں بجائیں اور مجھے گالیاں دیں اور بچوں کو پیچھے لگایا اور مجھے پتھر مارے گئے، اور یہ حال ہو گیا کہ میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، میرے جوتے خون کے ساتھ چپک گئے پاؤں کے ساتھ۔ فرمایا کہ جب مجھے وہ طائف کا واقعہ یاد آتا ہے تو میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ تو ایک تو وہ طائف کا واقعہ پیش آیا، دوسرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھیں اور آپ سے ان کو بڑی محبت تھی اور آپ کے لیے دین کے اندر وہ بڑی معاون تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر تیسرا واقعہ شیب ابی طالب کی قید کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کے اندر رکھا گیا۔ اور چوتھا واقعہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کا بڑا خیال کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ چند قریب واقعات ایسے پیش آئے کہ جن واقعات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ تو آپ کا غم ہلکا کرنے کے لیے جس طرح دنیا میں ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ بڑا غمگین ہے، وہ گاڑی نکالتا ہے کہ آؤ تجھے ذرا گھما پھرا کر لاؤں تاکہ تیرا ذہن فریش ہو جائے، تیرا غم ہلکا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا۔